السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ وقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے ہفتہ واری یہ پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم ہشت بہشت کتاب جو کہ خواجگان چشتی کی 8 مبارک کتابوں کا ایک مجموعہ ہے، ان میں کی پہلی کتاب انیس الارواح جو کہ حضور خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ 14 مجلسیں ہم نے پڑھنے کی، سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں، اور آج 15ویں مجلس سے ہم استفادہ کرتے ہیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سخن در خدمت اہل جنت افتادہ بود، یعنی اہل جنت کی خدمت سے متعلق اور بلکہ اہل جنت کی سے متعلق تذکرہ چھڑا، بر لفظ مبارک راند کے در تفسیر امام شافعی نوشتے دیدے ام کہ رسول علیہ السلام را پرسیدند کہ مارا خبر کن از خوردن و آشامیدن اہل جنت، کہ فرماتے ہیں کہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ در تفسیر امام شافعی نوشتے دیدے ہم، کہ میں نے امام شافعی علیہ الرحمٰ کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ رسول علیہ السلام را پرسیدند، کہ حبیب پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مارا خبر کن از خوردن و آشامیدن اہل جنت، کہ ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اہل جنت کے کھانے اور اہل جنت کے پینے سے متعلق خبر عطا فرمائیے۔ پیغمبر علیہ السلام گفت، حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا، بدان خدائے کے مراب پیغمبری فرستادے است، کہ حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ جس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے پیغمبری کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی مجھے شان نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، کہ در بہشت یک مرد بمقدار 100 مرد طعام خورد و 100 کرت بعیال خود صحبت کند۔ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے مجھے شان نبوت و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، کہ یہ بات جان لو کہ جنت میں ایک آدمی دنیا کے 100 آدمیوں کے کھانے کی مقدار کے برابر وہاں کھائے گا، اور اپنی اللہ رب العزت اس غذا کے ذریعے ایسی طاقت اور قوت بھی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے اپنی گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اپنا وقت کو بتائیں گے، اور
ان کے ساتھ سنگت اختیار فرمائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اس سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ یہاں تک کی گفتگو سے چند باتوں کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ رضوان نے تفسیر امام شافعی کا حوالہ پیش فرمایا ہے۔ گویا اس بات سے ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ عام طور پر غیر تو غیر عوام اہل سنت بھی یہ خیال کرتی ہے کہ ہم جنہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں، بزرگان دین مانتے ہیں، ہم یقیناً ان سے کرامتیں منسوب کرامتوں کو ضرور سنتے ہیں اور ان کے ارشادات کو بھی ضرور سماعت کر لیتے ہیں، لیکن ان کے خود عالم دین ہونے، دین کا علم رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے کے طور پر ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مولا تعالیٰ یقیناً جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کو علم کی نعمت، علم دین کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے ولیوں سے زیادہ کس سے خیر کا معاملہ ارادہ فرماتا ہوگا؟ یقیناً انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور دین کی جب وہ سمجھ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ دین کے احکام اور دینی مسائل سے اچھی طرح واقف ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں سے جن سے ہم عقیدت اور محبت رکھتے ہوں، ضرور ان کی زندگی کو پڑھیں، ضرور ان کی تعلیمات کو پڑھیں، ضرور ان کی کرامتوں کو پڑھیں، ساتھ ہی ان کی علمی شان، علمی مقام اور مرتبے سے بھی واقفیت حاصل کریں۔ آپ دیکھیں حضور خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ رضوان تفسیر امام شافعی میں یہ بات میں نے پڑھی ہے، اس کا ذکر فرما رہے ہیں، تو معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارے اکابرین بزرگان دین جو ہوتے ہیں وہ یقیناً خانقاہ نشین ہوتے ہیں، وہ یقیناً گوشہ نشین ہوتے ہیں، یقیناً ان کے شب و روز ذکر و اذکار الہی میں گزرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتے، بلکہ دین کی کما حق سمجھ بھی رکھتے ہیں، بلکہ کتابوں سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کتاب در کتاب آئے ہوئے علم سے بھی بہرہ مند رہتے ہیں، سینہ بسینہ آئے ہوئے فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی سرفراز ہوتے ہیں۔ انہیں صرف خانقاہ اور گوشہ نشینی تک محدود کر دینا یہ ان پر زیادتی ہوگی۔ یہ ان کا تعلق خانقاہ سے بھی ہوتا ہے، ان کا تعلق درس و تدریس کے مراکز مدرسے سے بھی ہوا کرتا ہے، مدارس سے بھی ان کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام نے، ظاہر سی بات ہے لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام سے دریافت کیا تو یقیناً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہی کی مبارک جماعت ہے۔ انہوں نے حبیب پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور ہمیں خبر عطا فرمائے کہ اہل جنت کے کھانے اور پینے کا عالم کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جنت میں ہم تو کوئی گئے نہیں ہیں، صحابہ کرام کا حبیب پاک علیہ السلام سے دریافت کرنا ہی بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام حبیب پاک علیہ السلام سے متعلق عقیدہ ہی رکھتے ہیں کہ ہاں ہمارے آقا و مولا حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً ہمارے ساتھ مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر آ کرتے ہیں، یقیناً آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ ہی شب و روز فرماتے ہیں، یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے ساتھ ہی زندگی کے ظاہری ایام کو گزارتے ہیں۔ لیکن وہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور ہمارے درمیان ضرور ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام عوالم کی خبر رکھا کرتے ہیں، اس جہان کی بھی خبر رکھتے ہیں، اس جہان کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ تبھی تو جنت اور جنت میں اہل جنت جب داخل ہوں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت خود ہم سے غائب ہے، اور جنت کے متعلق صحابہ کرام کا حبیب پاک علیہ السلام سے دریافت کرنا بتا رہا ہے کہ صحابہ حبیب پاک علیہ السلام سے غیب سے متعلق علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے بارے میں جو جنت پوشیدہ ہے، جنت جو کہ ہم سے غائب ہے، اس کے بارے میں خبر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
तो गैब से मुतालिक दरियाफ्त किया तो किससे पूछते हैं? अगर साहबा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को ना जानने वाला मानते तो फिर जन्नत जो कि हमसे गायब और पोशीदा है इससे मुतालिक सवाल ना करते। और सवाल तो सवाल, अगर ये बात आका अलैहिस्सलाम न जानते जो हमसे पोशीदा है तो आका अलैहिस्सलाम खुद भी मना फरमा देते। साहबा का पूछना बता रहा है कि साहबा के अकीदे में ये बात शामिल है कि हबीब पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम को अल्लाह ने गैब की खबरों से मुत्तले फरमाया है, और आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का उनके पूछने पर मना न करना बल्कि उस पर उनको जवाब देना और वहां की हकीकतों को बयान करना, ये इस बात को वादे तौर पर बयान करता है कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम न सिर्फ खबर रखते हैं बल्कि खबर देने पर भी इख्तियार रखते हैं। एक होता है इल्म रखना, दूसरा होता है इल्म से सरफराज करना। यकीनन हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मौला ताला ने न सिर्फ अपने फजल से इल्म अता फरमाया है बल्कि इल्म देने वाला, बल्कि सवाल करने पर जवाब अता फरमाने वाला बनाकर ही मबऊस फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि, और फिर कमाल दर्जे की बात देखें, जन्नत खुद एक गायब चीज है, उस पर से अहले जन्नत का जन्नत में दाखिल होना ये तो अब मुमकिन ही नहीं है जब तक कि क़यामत कायम नहीं होगी और महशर के मैदान में अहले महशर के लिए फैसले नहीं होंगे। अहले जन्नत जन्नत में, अहले दोज़ख दोज़ख में जब तक नहीं दाखिल हो जाएंगे तब तक तो अहले जन्नत का वहां क्या मामूल होगा, वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, ये तो और भी ज्यादा गायब की बातें हैं। सहाबा कराम पूछते हैं और आका अलैहिस्सलाम बयान भी फरमाते हैं, गोया हुजूर जन्नत जो कि हमसे गायब है उसकी भी खबर रखते हैं और अहले जन्नत के क्या अहवाल होंगे उसकी भी खबर रखते हैं। जब हम ये बात को समझ जाएं तो यह बात मानना हमारे लिए कोई मुश्किल अमर नहीं होगा कि वो आका वो मौला अलैहिस्सलाम जो जन्नत में हमारे अहवाल को जानते हो वो दुनिया में हमारे अहवाल से बाखबर हो जाए तो हैरत और ताज्जुब क्या है। मदीने के आका हम गुलामों की हालत से वाकिफ हो जाएं तो क्या ताज्जुब है। अरे जन्नत जो के जिसमें हम अभी गए नहीं हैं वहां जब जाएंगे उस वक्त हमारी हालत क्या होगी उससे आका बाखबर हैं। तो फिर इस जहान में जहां हम हैं रहते और बसते हों यहां की हालतों से आका वाकिफ हो जाए तो हैरत और ताज्जुब क्या है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फिर ये बात जब सवाल की गई तो जवाब में अंदाज देखे, हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने रास्त तौर पर बयान नहीं फरमाया बल्कि अपने परवरदिगार की कसम बयान फरमाई। फरमाते हैं कि वो मौला वो परवरदिगार जिसने मुझे शान नबुवत और रिसालत के साथ भेजा है, शान नबुवत और रिसालत के साथ मबूस फरमाया है, उसकी जात की कसम खाते हुए, मौला ताला की कसम खाते हुए फरमाते हैं कि जान लो मुझसे सवाल किया है तो फिर इल्म की खैरात भी अपने दामन में समेट लो कि जन्नत में एक आदमी के खाने की मिकदार क्या होगी। दुनिया में जो खाना जितनी मिकदार में 100 आदमी खाएंगे जन्नत में वो एक ही आदमी की ग़िज़ा की मिकदार होगी। वहां इतनी ज्यादा नेमतें मौला ताला अपने नेक बंदों को खिलाएगा, इतनी तादाद इतनी मिकदार में वो खाने वाले होंगे। और फिर हबीब पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि चंदीन ताम बखुरदन, सहाबा कराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा कि चंदीन ताम बखुरदन क़ज़ा हाजत बाशत या नहीं, कि हुजूर ये भी बता दें कि जब ये इतनी मिकदार में खाएंगे तो फिर क्या उन्हें क़ज़ाए हाजत भी पेश आएगी या नहीं होगी। हम दुनिया की ग़िज़ा खाते हैं तो यकीनन एक वक्त का जब हम खाना खाते हैं तो एक वक्त के गुजरने के बाद यकीनन वो खाना खाया हुआ खाना हजम हो जाता है और हमें हाजत पेश आ जाती है। और फिर वो हाजत से जब हम फारिग होते हों फिर जब हमारा पेट खाली हो जाता है तब फिर दूसरे वक्त के खाने की हाजत हमको पेश आती है। वहां पर एक आदमी 100 आदमियों की मिकदार के बराबर खाएगा तो फिर उसकी हाजत, उसकी क़ज़ाए हाजत का आलम क्या होगा। साहबा कराम हबीब पाक अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त करते हैं कि हुजूर बताएं कि इतना खाने के बाद उन्हें वहां क़ज़ाए हाजत पेश आएगी कि नहीं आएगी। तो गुफ्त
آقا علیہ السلام نے فرمایا نباشت نہیں ہوگا ایسا، بلکہ آن ہمیں ازوے ہم چو خوی بیرون آیت، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں قضاء حاجت کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ وہاں کی غذا کے کھانے پر اس کی شان یہ ہوگی کہ جب اہل جنت وہ غذا کھائیں گے تو ان کے جسم سے ان کے جسم پر پسینہ ظاہر ہوگا، بیرون آیت پسینہ نکلے گا، خوشبوئے تر از مشک و در شکمش ہیچ نباند، اور ان کے جسم سے پسینہ ظاہر ہوگا، اور وہ پسینہ جس میں یہاں کے پسینہ جب نکلتا ہے اس میں ناگواری سی بو پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں پسینہ آئے گا تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، اور جب وہ پسینہ نکلے گا اسی سے ہاضمہ ہو جائے گا، اور پھر پیٹ میں کوئی چیز باقی نہیں بچے گی، دوسرے وقت یا پھر کچھ دوسرے ہی لمحے پھر جنت کی نعمتیں کھانے کے لیے آدمی کا پیٹ تیار ہو جائے گا۔ آنگا فرمود کے اہل بہشت زندہ باشند ہرگیز نمیرند، جوان باشند ہرگیز پی نوشوند۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہ ان پر موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہیں گے، وہ بوڑھے بھی بزرگ بھی نہیں ہوں گے، پیوست قدر نعمت باشند، اور جنت میں نعمتوں کے ساتھ ہوں گے، ہر روز نعمت شان زیادت باشد، اور روزانہ ان کی جنت میں نعمتوں کو بڑھایا جائے گا۔ بعد از آن فرمود ہر کے خواہد آن نعمت بیابت، در روز عادی نے بعد از نماز 100 بار سورہ اخلاص بخواند۔ جنت کی نعمتوں کو آقا نے بیان فرما دیا کہ جنت میں ایک آدمی دنیا کے 100 آدمیوں کی مقدار کے برابر، ان کی غذا کی مقدار کے برابر کھائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور پھر ان کو حاجت پیش آئے گی؟ تو حضور نے فرما دیا کہ حاجت کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہاں کوئی نجاست اور گندگی خارج نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو بھی کھائیں گے وہ جب ہضم ہوگا تو ان کے جسم سے پسینہ ظاہر ہوگا، اور وہ جو کہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا، وہ پسینے کے خارج ہوتے ہی ان کا ہاضمہ ہو جائے گا، اور پھر وہ دوسرے لمحے اللہ کی اور نعمتوں کو کھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ جب یہ تمام باتیں آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ پھر موت بھی نہیں آئے گی، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، جوان رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، تو پھر دنیا میں ہم ایسی نعمتوں والی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہوں تو یہاں ہم کیا تیاری کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد آن نعمت بیابت، جو کوئی اس نعمت کو پانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ در روز آدین، جمعہ کے دن، بعد از نماز فجر کے بعد 100 بار سورہ اخلاص بخواند، جمعہ کے دن بعد نماز کے یعنی صبح کی نماز کے بعد بعد فجر کے 100 بار سورہ اخلاص پڑھ لے۔ ہر کے پیوستے سورہ اخلاص بخواند، جو کئی پابندی کے ساتھ ہر جمعے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی پابندی کرے گا کہ نعمت ہائے بہشت بروے زیادت گردد، کہ اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ آنگا فرمود کے رسول علیہ السلام را پرسیدند کے مادران و پدران خدرا در بہشت ببیند، کہ صحابہ کرام یہ بھی پوچھتے ہیں، قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مبارک عقیدے پر، دنیا میں حبیب پاک علیہ السلام سے جنت سے متعلق اتنا کچھ پوچھ لیا، کہیں پر بھی کوئی تردد نہیں رکھتے، بلکہ ہر بات اتنے اطمینان سے پوچھتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو اس کا علم عطا کیا ہے، اور ہم جو پوچھتے جائیں گے آقا علیہ السلام جواب دیتے ہوئے ہمیں بھی علم سے سرفراز کرتے جائیں گے۔ پوچھتے ہیں کہ حضور کیا آدمی اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں دیکھے گا، کیا ان سے ملاقات کرے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بر حکم کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کے حکم کے مطابق۔ آیت مبارکہ آگے تلاوت فرمائی جو سورہ رعد کی آیت پاک ہے کہ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔
فرماتے ہیں کہ نعمتوں والے باغات جس میں آدمی داخل ہوگا اور ان میں ان کے آبا و اجداد، ان کی ازواج اور ان کی ذریات، یعنی ان کی نسل جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، اور والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے تو ان کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے۔ یعنی جنت میں آدمی اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی جو دنیا میں ساتھ میں زندگی جس نے بسر کی ہے اس بیوی کو، اور اپنی اولاد کو، جو وہ اگر نیک ہوں گے، محشر کی میدان کی کیفیت کیا ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے کہ محشر کے میدان میں اہل محشر باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، بھائی اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ محشر کے میدان تک کی کیفیت ہوگی۔ لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو اہل جنت میں اگر ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے نیک ہو کر سب جنت میں چلے گئے تو جنت میں وہ سب اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ اپنے لوگوں کو پہچانیں گے۔ اولاد ماں باپ کو پہچانے گی، ماں باپ اولاد کو پہچانیں گے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، اولاد والدین کو، والدین اولاد کو دیکھیں گے، یعنی پہچانیں گے، تبھی تو اس رشتے کی مناسبت سے ان کو دیکھنے والے کہلائیں گے۔ یعنی در آیند در بہشتیان، یعنی جنت میں جنتی جب آئیں گے، وآن کسانی کے لائق بہشت ہستن از پدران و مادران و فرزندان خود وہ ملائکہ گوین در و از ہر دریا کے خواہید۔ فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی جنت کے لائق ہوگا وہ اپنے والد، اپنی مائیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوگا، اور ملائکہ فرشتے ان کے ہر ایک دروازے کے ساتھ ان پر داخل ہوں گے۔ آنگا فرمود چون بہشتیان آرزو کنند کہ مادر و پدر خود را ببینند بر اسپان سوار شوند و در قصر ہائے ایشان بروند۔ فرماتے ہیں کہ جب اہل بہشت کو یہ خواہش پیدا ہوگی، آرزو ہوگی کہ چلو ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے، چلو ان سے ملاقات کریں گے، جنتی جنت میں ہیں، اور ان کے والدین، ان کے رشتے، ان کی اہل و عیال، ان کے بیوی بچے بھی جنت میں ہوں گے۔ تو جب آدمی جنتی جب جنت میں اس کو جب یہ آرزو، یہ خواہش، یہ تمنا جاگے گی کہ چلو میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کر لوں، چلو میں اپنی بیوی بچوں سے ملاقات کر لوں، تو پھر وہ جنتی گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ان کے محلوں کی طرف روانہ ہوں گے۔ یعنی اہل جنت جنت میں دنیا میں جن رشتوں کے ساتھ وہ وابستہ تھے، منسلک تھے، انہی رشتوں کے ساتھ جنت میں ان اپنی رشتہ داری کو پہچانیں گے، اور جب کبھی خواہش ہوگی تو پھر وہ سفر بھی کریں گے، جنتی گھوڑوں پر سوار ہو کر ان لوگوں کے محلات کی طرف سفر کریں گے اور ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ ہمیں کے خواجہ این فوائد تمام کرت، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمام فوائد کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی علیہ رحمان نے مکمل فرمایا، وہ مشغول شد اور ذکر و اذکار میں آپ مشغول ہو گئے، تو دعا گوئے بازگشت، غریب نواز فرماتے ہیں کہ پھر میں اس مجلس سے واپس لوٹا۔ الحمدللہ علی ذالک، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دستور دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی ہمیں توفیق و سعادتیں نصیب فرما، اور ساتھ ہی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق بھی عطا فرما، اور پھر ان پر اب جب ہم عمل کریں تو مولا ہمارے اعمال کو اخلاص کی نعمت کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور پھر ان اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔